دنیا کے نظام کو احسن و خوب انداز کے ساتھ چلانے اور حسن معاشرت قائم رکھنے کے لیے اسلام کے دیے کے نظام کا ایک بہت ہی اہم حصہ عدل و انصاف بھی ہے۔ اسلام نے عدل و انصاف کے قیام و فروغ کے لیے کیا کیا اقدامات کیے ہیں؟ یہاں عدل اسلامی کی کچھ مثالیں اور اس کے اثرات ملاحظہ کیجیے۔ حضور نے حضرت عکاشہ کو بدلہ دے دیا۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کا مجھ پر کوئی بدلہ ہو تو وہ لے لے۔ تو حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، میرے ماں باپ پر قربان، اگر آپ نے بار بار قسم نہ دی ہوتی تو میری مجال ہی نہیں تھی کہ میں کسی چیز کے بدلے کے لیے آپ کے سامنے آتا۔ میں آپ کے ساتھ ایک غزوہ میں تھا، فتح کے بعد ہم واپس آ رہے تھے تو میری اونٹنی آپ کی اونٹنی کے برابر آ گئی۔ میں اپنی اونٹنی سے اتر کر آپ کے قریب ہوا تاکہ آپ کے قدم مبارک پر بوسہ دوں، تو آپ نے چھڑی بلند کی اور میرے پہلو پر ماری۔ میں نہیں جانتا کہ آپ نے ایسا جان بوجھ کر کیا یا آپ کا ارادہ اونٹنی کو مارنے کا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اللہ پاک کے جلال سے پناہ میں لیتا ہوں کہ اللہ کا رسول تمہیں جان بوجھ کر مارے۔ پھر فرمایا، اے بلال، فاطمہ کے گھر جاؤ اور وہیں پتلی چھڑی لے آؤ۔ جب آپ نے وہ چھڑی لے آئے تو حضرت عکاشہ کو فرمایا، اے عکاشہ، اگر تم مارنا چاہتے ہو تو مارو۔ حضرت عکاشہ نے عرض کی، جس وقت آپ نے مجھے مارا تھا اس وقت میرے پیٹ پر کپڑا نہیں تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹا دیا۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں کی چیخیں نکل گئی۔ جب حضرت عکاشہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیٹ کی سفیدی کو دیکھا، گویا مستی کی ڈلی ہو، تو فوراً حضور علیہ السلام سے چمٹ کے اور بطن مبارک کا بوسہ لیتے ہوئے عرض گزار ہوئے، میرے ماں باپ پر قربان، بھلا کون ہے جو آپ سے بدلہ لینے کا سوچ سکے؟ قرض کرو، احسن طریقے سے ادا کرو۔ ایک دفعہ ایک صاحب کی اونٹنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ذہن تھی۔ آپ نے حضرت رافع رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جو اونٹنیاں آئی ہیں ان میں سے اس معیار کی اونٹنی دے دیں۔ انہوں نے عرض کی، تمام اونٹنیاں اس سے بہتر ہیں جو آپ کے ذمہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس میں سے دے دو، یہ اس نے ادائیگی کا تقاضا ہے۔ حدود کے نفاذ میں کسی کی رعایت نہیں۔ ایک محرومیہ عورت نے چوری کی جس کی وجہ سے قریش کو فکر پیدا ہوگی۔ آپس میں لوگوں نے کہا کہ اس کے بارے میں کون شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرے گا؟ پھر لوگوں نے کہا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ حضرت اسامہ نے سفارش کی۔ اس پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ پھر حضور علیہ السلام خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور اس میں فرمایا، اگر لوگوں کو اس بات نے ہلاک کیا کہ اگر ان میں سے کوئی شریف آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے۔ اللہ پاک کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ قانون میں سب برابر۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب بہت سارے لوگ قیدی ہوئے تو ان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب فدیہ مقرر ہوا تو ان کے لیے بھی مقرر ہوا۔ انہوں نے فدیہ معاف کرنے کی درخواست کی۔ انہوں نے انصار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کی رعایت کرتے ہوئے عرض کیا، ان کا فدیہ معاف کر دیا جائے، لیکن آپ نے اس کو قبول نہیں کیا اور ان سے بھی فدیہ وصول فرمایا۔ حکمرانوں کی اولادیں بھی کٹہرے میں۔ ایک مصری شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں شکایت کی کہ میں نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو کہ گورنر تھے ان کے بیٹے کے ساتھ دوڑ لگائی تو میں ان سے سبقت لے گیا۔ ان کے بیٹے نے مجھ پر کوڑے برسائے اور یہ بھی کہا کہ تم میرا مقابلہ کرتے ہو، حالانکہ میں دو کریمیوں کا بیٹا ہوں۔ آپ نے فوراً ان کو ایک مکتوب روانہ فرمایا جس میں انہیں اپنے بیٹے سمیت مدینہ منورہ میں حاضر ہونے کو حکم دیا۔ جب حاضر ہوئی تو فرمایا، وہ مصری شخص کہاں ہے؟ جب وہ حاضر ہوا تو اس سے فرمایا، یہ کوڑا پکڑو اور اسے مارنا شروع کرو۔ اس مصری شخص نے کوڑے برسانا شروع کیا اور مارتا جاتا اور فرماتے، دو کریمیوں کے بیٹے کو مارو اور مارو۔ اسلام بھی نصیب ہوا اور ذرا بھی مل گئی۔ ایک دن امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذرا گم ہو گئی۔ آپ نے وہ ذرا ایک یہودی کے پاس دیکھی اور اس یہودی کو کہا کہ یہ میری ذرا ہے، فلاں دن گم ہو گئی تھی، جبکہ یہودی نے اس کا دعویٰ درست ماننے سے انکار کر دیا اور کہا اس کا فیصلہ عدالت ہی کرے گی۔ چنانچہ آپ اور وہ یہودی دونوں فیصلے کے لیے قاضی شرع رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں پہنچے۔ آپ نے اپنا دعویٰ پیش کیا کہ یہودی کے پاس ذرا میری ہے جو فلاں دن گم ہو گئی تھی۔ قاضی نے یہودی سے پوچھا، آپ نے کچھ کہنا ہے؟ یہودی نے کہا، میری ذرا ہے، میرے قبضے میں ہے اور میری ملکیت ہے۔
قاضی نے ذرا دیکھی اور یوں گویا ہوا، اللہ کی قسم اے امیر المومنین، آپ کا دعویٰ بالکل سچ ہے، ذرا آپ ہی کی ہے، لیکن قانون کے تقاضوں کو پورا کرنا آپ پر بھی واجب ہے۔ قانون کے مطابق آپ گواہ پیش کریں۔ آپ نے بطور گواہ اپنے غلام قمبر کو پیش کیا، پھر آپ نے اپنے 2 بیٹوں حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو عدالت میں پیش کیا، انہوں نے بھی آپ کے حق میں گواہی دی۔ قاضی نے کہا، میں آپ کے غلام کی گواہی کو قبول کرتا ہوں، مگر ایک گواہ مزید درکار ہے، کیونکہ آپ کے حق میں آپ کے بیٹوں کی گواہی ناقابل قبول ہے۔ آپ نے فرمایا، تو پھر آپ ان کی گواہی قبول کیوں نہیں کرتے؟ قاضی نے کہا، یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں اور آپ باپ کی حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہے۔ یہ کہہ کر قاضی نے فیصلہ سنا دیا اور ذرا یہودی کے حوالے کر دی گئی۔ یہودی نے تعصب سے کہا، مسلمانوں کا حکمران مجھے اپنے قاضی کی عدالت میں لایا اور قاضی نے اس کے خلاف میرے حق میں فیصلہ صادر فرما دیا اور انہوں نے اس کا فیصلہ بلا چون چراغ قبول بھی کر لیا۔ واللہ یہ تو پیغمبرانہ عدل ہے۔ پھر یہودی نے آپ کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، آپ کا دعویٰ بالکل سچ ہے، یہ ذرا یقیناً آپ ہی کی ہے۔ فلاں دن آپ کے حق آپ کے اونٹ سے گر گئی تھی تو میں نے اسے اٹھا لیا۔ چنانچہ وہ یہودی اس عادلانہ فیصلے سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا اور آپ نے وہ ذرا بطور تحفہ اس کو دے دی۔ جانوروں کے ساتھ عدل و انصاف۔ ایک مرتبہ ایک اونٹ کے ذریعے پانی نکال رہا تھا، کھیت میں ڈالا جا رہا تھا اور اونٹ کی نظر جیسے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو بڑی بے قراری سے چیخا اور اپنی گردن زمین پر رکھ دی۔ یہ دیکھ کر آپ نے اونٹ کے پاس ٹھہر گئے اور اس کے مالک کو بلوا کر فرمایا، یہ اونٹ ہمارے ہاتھ ہے، بھیج دو۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ آپ کے بارگاہ میں تحفہ پیش کرتے ہیں۔ یہ ایسے گھر والوں کا ہے جن کے پاس اس اونٹ کے علاوہ کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، اس اونٹ نے ہم سے چارے کی کمی اور کام کی زیادتی کی شکایت کی ہے، لہٰذا تم اس سے اچھا سلوک کیا کرو۔ اموال و جائیداد کی واپسی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان عام کروا دیا کہ جن لوگوں کے مال و جائیداد پر کسی کا قبضہ کر رکھا ہے اپنی شکایتیں پیش کریں، اور اسی طرح جو بھی اموال و جائیداد اور زمین وغیرہ شاہی خاندان کے پاس ناحق موجود تھی ان سب کے سب آپ نے حقداروں کو واپس کروا دی جائیں، اور کسی کی ساتھ کوئی رعایت نہیں۔ آپ نے اس معاملے میں بڑے عدل و انصاف کا مظاہرہ کیا اور شاہی خاندان کے پاس کوئی چیز بھی ایسی نہ چھوڑی جس پر کسی دوسرے کا حق ثابت ہو رہا ہو۔ پیارے اسلامی بھائیو، دنیا میں جتنے بھی عدل و انصاف کے نام پر نظام قائم ہے، ان سب سے پڑھ کر جاندار، مضبوط اور پائیدار نظام صرف اسلام ہی کا ہے، جس کی قانت کی گواہی صدیوں سے خاص و عام کی زبان میں جاری ہے، اور اس کے فوائد و نتائج بھی مسلمانوں کے سامنے ہیں۔ معاشرے میں ترقی، خوشحالی اور امن و ایمان قائم رکھنے کے لیے سب سے بہتر کوئی نظام نہیں، بشرطیکہ اسے تمام تقاضوں کے ساتھ نافذ کیا جائے۔ اسلامی نظام عدل و انصاف جب اور جہاں جہاں قائم رہا، ہر طرف امن و ایمان کی فضا قائم رہی، لوگوں کے مال و جان کی حفاظت رہی، کاروباری سرگرمیاں تیز ہوئی، ترقی کی راہیں ہموار ہوئی، خوشحالی عام ہوئی اور لوگ امن و سکون اطمینان سے زندگی بسر کرتے رہے۔ اللہ کریم ہمیں اسلام جیسے عدل و انصاف قائم کرنے والے حکمران عطا فرمائے، آمین۔